میرے سامنے ماں باپ آئے، دونوں ماں باپ بچے کو لے کر اور بیٹیاں بھی ساتھ، چار رونے لگے، باپ بھی ماں بھی، وہ دونوں بہنیں، اور ایک کو کہتا ہے، وہ ماں کہتی ہے یا تو دعا کرو یا مر جائے، یا ہمیں اجازت ہو ہم پہلے کو زہر کھائیں پھر اس کو کھلائیں، کیونکہ اتنا بگڑا ہوا ہے بچہ، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نکل نہیں سکتا اس میں سے، میں پھنس گیا۔ ایک بڑے صاحب اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے، آج کل شاید وہ ریٹائر ہے، پہلے سیکرٹری تھے، کہہ لگے ایک ہی بیٹا ہے، ذرا اس کی روداد سنیں۔ اب لڑکے نے اپنی روداد سنائی، کہہ لگے صاحب ابا جان مجھے ایک مہینے کا خرچہ 1,00,000 روپے پاکٹ منی دیتے تھے، میں نے کہا اسی نے برباد کیا ہوگا، اب کہہ لگا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا ہو، اب کیا معاملہ ہے، کہہ لگا سارے نشے میں نے کیے، سارے گناہ کیے، اب کڈنیاں بھی فیل ہیں، لیور بھی ختم ہو گیا، میادہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو کپ کپاتا ہے، اب نیند بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، سکون بھی چھن گیا ہے، صحت بھی ختم ہو گئی، ڈگریاں بھی نہیں آئیں، اب گھر والے کہتے ہیں اب تو مر ہی جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے بے شمار چیزیں حرام کی ہے، وہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ان میں سب سے خطرناک ترین چیز شرک ہے، شرک اور الہاد۔ پہلے زمانے میں الہاد نہیں تھا، آج کے زمانے میں الہاد بھی ہے، وہ الہاد کیا ہے؟ اللہ کا انکار، کائنات خود بخود بنی، یہ آج کے زمانے کا ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، اور جو لوگ الہاد کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو خبط ہوتا ہے ہم کچھ ہیں، ہم کچھ ہیں اور ہے کچھ نہیں، مگر وہ الہاد سے اپنے آپ کو بچانا اور شرک سے۔ شرک کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، وہ تمام حرکتیں جن حرکتوں کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے، چاہے وہ حرکت آپ کو سکول میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے کسی جو بھی، ہر مسلمان کو سیکھنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ایمان کو ختم کرنے والی ہے۔ اس دھوکے میں مت رہیں کہ ہم خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے ایم پی سے کیا کیسے، یہ جو بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، ایم پی سے کیا کیسے، یہ نہیں سوچا پین سے فیصلہ اسلام کرے گا۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ نے یہ حرکت کی تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ ہماری نظر میں یہاں ٹیکا لگانا پیوت ہے، اور اسلام کہتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان ختم، تو ہماری سوچ نہیں چلے گی، اسلام کا فیصلہ چلے گا۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ اس پل سے کچھ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس پل سے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا اور آپ کو یہ ہوگا، تو میرا سمجھنا کچھ نہیں کرے گا، ڈاکٹر کا کیا نام ہے۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ پورا گلاس میں نے پیا پانی، کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہوا، ایک گلاس جوس، ایک گلاس لسی، ایک گلاس شربت پیا، کچھ نہیں ہوا، لہٰذا یہ اتنے سارے لکوڈ پینے کے جو فائدے ہیں، ایک چھوٹا سا لکوڈ اور پیوں گا چمچے کے برابر، اور اس کا نام ہے تیزاب، تو جب اس سے کچھ نہیں ہوا اس سے جواب ہے کہ نہیں تیزاب کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، تو مت لکوڈ کے دھوکے میں مت آتا، سمجھ یہ پیونت نہیں ہے، یہ جب منہ پہ ڈالو گے تب پتا چلے گا یہ پیونت کیا کر رہے ہیں۔ جناب ایک آدمی نے کہا میں کر کوٹستاپ کی ہی گونا، میں کر لیبتھاپ کی ہی گونا، میں نے دیوار کو چھوا، اس کو چھوا اور بجلی کے کھمبے کو چھوا، کچھ نہیں ہوا، لہٰذا میں اوپر جو ہائی ٹینشن تار چل اس کو بھی چھوؤں گا، اس سے بھی کیا ہوگا، تو جواب ہے وہ اس سے ہوگا کچھ نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کا جنازہ ہوگا، اور کیا ہوگا۔ خود ہی فیصلے نہیں کرنے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، ہم سے کیا کہ مسلمان، ہم سے کیا کہ مسلمان، جناب کفر کا شعار اپنائیں گے اور کہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو کفر سے، شرک سے، الہاد سے اور ایگناسزم سے، ایتھیسزم، اسے اپنے آپ کو بچانا۔ کہیں بیچ میں ڈاؤٹ آئے گا، شک آئے گا، کسی جاننے والے سے ملے۔ نمبر 2 پر ماں باپ کی نافرمانی حرام، زناکاری اور زناکاری سے جڑی ہوئی تمام چیزیں حرام، ڈرگس اور ڈرگس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں، منشیات حرام، جو یہاں کے نوجوان نسل پر مسلط ہے اس وقت، 2 چیزیں، غلط ریلیشن اور ڈرگس۔ وہ نوجوان جس میں پھنس گیا، اس نوجوان کا حال اللہ رحم فرمائے، کس طرح سے اس کو نکالا جائے، لیکن جو نوجوان بچے ہوئے ہیں ان کو شکر پڑھنا ہے اور آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، تب تم بچ پاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے حفاظت، جناب آج تو تم سوچتے ہو میں کچھ نہیں، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے چاہتے نہ چاہتے کس طرح تم نہ پھنس جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر نکال نہیں سکو گے اپنے آپ کو۔ میں تباہ حال انسانوں کے واقعات جانتا ہوں جو اس میں تباہ ہو گئے اور سب کچھ چھن گیا، صحت بھی، ملازمت بھی، گھر بھی برباد، سب کچھ۔ ایک بڑے صاحب اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے، آج کل شاید وہ ریٹائر ہے، پہلے سیکرٹری تھے، کہہ لگے ایک ہی بیٹا ہے، ذرا اس کی روداد سنیں۔ اب لڑکے نے اپنی روداد سنائی، کہہ لگے صاحب ابا جان مجھے ایک مہینے کا خرچہ 1,00,000 روپے پاکٹ منی دیتے تھے، میں نے کہا اسی نے برباد کیا ہوگا، اب کہہ لگا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا ہو،
اب کیا معاملہ ہے؟ کیا لگا سارے نشے میں نے کیے، سارے گناہ کیے، اب کڈنیاں بھی فیل ہیں، لیور بھی ختم ہو گیا، میادہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو کپ کپاتا ہے، اب نیند بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، سکون بھی چھن گیا ہے، صحت بھی ختم ہو گئی، ڈگریاں بھی نہیں آئیں، اب گھر والے کہتے ہیں اب تو مر ہی جاتا تو بہتر تھا، اب آیا علاج کرنے کے لیے۔ میرے سامنے ماں باپ آئے، دونوں ماں باپ بچے کو لے کر اور بیٹیاں بھی ساتھ، چار رونے لگے، باپ بھی ماں بھی، وہ دونوں بہنیں اور ایک کو کہتا ہے، وہ ماں کہتی ہے یا تو دعا کرو یا مر جائے، یا ہمیں اجازت ہو ہم پہلے کو زہر کھائیں پھر اس کو کھلائیں، کیونکہ اتنا بگڑا ہوا ہے بچہ، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نکل نہیں سکتا اس میں سے، میں پھنس گیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم میں سے جن جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کی حفاظت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی کردار کی اور اپنی صحت کی، ان تینوں کی حفاظت، اور تب کر سکو گے جب ادھر سے ایمان کی انرجی آ جائے گی۔ اگر ایمان کی انرجی آ گئے تب بچا سکو گے، ورنہ تمہاری اپنی سوچ اس سے نہیں بچ سکو گے۔ ہاتھوں میں موبائل، ایمان کی انرجی کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ اس وقت ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑو گے، ایمان کی طاقت پیدا ہوگی، اور ایمان کی طاقت جب پیدا ہو جائے گی اس کے بعد تم تمام برائیوں سے بچ سکو گے۔ ورنہ ویب سائٹیں پڑھ پڑھ کر کے یا کتابوں کے سہارے اگر تم چاہو گے تو بچ سکو گے، نہیں بچ سکو گے۔ میرے بھائیو، دین اسلام پوری زندگی کا دین ہے، اللہ نے حکم بھی دیا ہے کرنے کا اور حکم بھی دیا ہے بچنے کا۔ ساری تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، پر جتنا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذہن میں ڈالا اتنے میں نے مختلف موضوعات، اس لیے میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کیونکہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ٹاپک طے ہو جاتا ہے، اسی ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں ساری چیزیں اللہ نے ذہن میں ڈالی ہیں، ساری چیزیں بیان کروں گا، پورا اسلام کا خاکہ سامنے آ جائے گا۔ اسلام میں عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، رہن سہن بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، بس عہد کریں انشاءاللہ